حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ العالی سے ایک سوال ہوا، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، کیا حقوق اللہ چھوڑ کر صرف ماں کی خدمت سے جنت مل سکتی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ العالی نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ رسول کا حکم مقدم ہے، پھر والدین کا اور پھر حقوق العباد۔ اللہ رسول کا حکم ہے داڑھی رکھو، اللہ رسول کا حکم ہے داڑھی رکھو، نماز پڑھو، ذکر کے حلقوں میں بیٹھو۔ اگر والدین یا حقوق العباد اس میں رکاوٹ بنتے ہیں تو انہیں ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کے والدین انہیں اسلام لانے سے روکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ رسول کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہے داڑھی رکھو، ماں روکتی ہے لیکن داڑھی رکھنے سے گناہگار نہ ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے داڑھی رکھو، ماں بھی حکم دیتی ہے داڑھی رکھو، اب داڑھی نہ رکھنے سے دوہرا گناہگار ہوگا۔ یعنی ایک اللہ کے حکم کی، دوسری ماں کے حکم کی نافرمانی کری۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ فقرہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بولا جاتا تھا۔ جب حابیل اور قابیل آپس میں لڑتے، ماں منع کرتی، منع نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے کہ ماں کا حکم مانو، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ یہی فقرہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی بیوی ایمان نہ لائی، بیٹا بھی اسی فقرے کے مطابق ماں کا فرما بردار ہی رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی کافر مرے، نہ ماں کو جنت نہ بیٹے کو جنت ملی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا؟ جواب آیا، فلاں شہر میں فلاں قصاب ہے جو تیرا ہم نشین ہوگا۔ حضرت موسیٰ اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ خراب گوشت بیچتا رہا، کم تولتا رہا اور جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت موسیٰ نے سوچا، ایسا شخص میرے ہم نشین کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی اور ہو۔ واپس جانے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، یہی شخص ہے۔ اب شام ہو گئی، وہ گھر جانے لگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، ایک رات تمہارے ہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص حضرت موسیٰ کو گھر لے گیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور ایک پلیٹ میں ڈال کر ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ ایک جھولا درخت پر لٹکا ہوا تھا، اس نے جھولے کو اتارا جس میں ایک اپاہج عورت تھی۔ اس نے اسے کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا چکا تو اس عورت کے ہونٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلتے نظر آئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ اس نے کہا، یہ عورت میری ماں تھی جو فالج زدہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، وہ تجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا، کوئی موسیٰ نامی نبی ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میری ماں اس کے دین پر ہے اور اس کی معتقد اور محبہ ہے۔ میں جب بھی اس کو کھانا کھلاتا ہوں وہ یہی کہتی ہے کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا ہم نشین بنانا۔ ثابت ہوا کہ ایک نبی زادے کو کافرہ ماں کی اطاعت دوزخ میں لے گئی اور ایک گناہگار بیٹے کو صالح ماں کی دعا جنت میں لے گئی، اور واقعی ایسی ماں کے پاؤں تلے جنت ہے جیسی اس قصاب کی ماں تھی۔ اس کی اطاعت جنت، اس کا حکم جنت، اس کی خدمت جنت، اس کی دعا بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔